اگر اسی کو میں اگر مزید بڑھاؤں ڈاکٹر سلمان صاحب کی طرف، آپ تینوں ماشاء اللہ سے اکیڈیمیا کے اندر ہیں، تو آپ کے پاس بھی ڈفرینٹ ای میلز آتی رہتی ہوں گی ورلڈ بینک سے، آئی ایم ایف سے، کہ جی اب نئی چیز شروع ہو رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوشل فائنانس. تو ورلڈ بینک کی اب فنڈنگ ملتی ہے آپ کو، آئی ایم ایف کی فنڈنگ ملتی ہے سوشل فائنانس پہ ریسرچ کرنے کے لیے. تو کیا مولانا مودودی کی فکر کے اندر بھی کوئی سوشل فائنانس اور اس کا کوئی کانسیپٹ موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کے سوال کا، اور سب سے پہلے منتظمین کا شکریہ کہ انہوں نے مدعو کیا اس کانفرنس میں. یہ آپ نے بڑا اچھا پہلو ہے جس کی طرف ڈسکشن کو بڑھایا ہے. سوشل فائنینس کی ابھی آج کل بہت زیادہ اہمیت ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو غربت بہت سے ممالک میں بڑھ رہی ہے. انیکویلٹی آف انکم یعنی کہ آمدنیوں میں غیر مساوات وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. ایک ادارہ ہے آکسفیم، وہ ہر سال ایک رپورٹ شائع کرتا ہے، اور جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے تمام لوگوں کے پاس جتنی مال و دولت ہے، تو اس میں سے اگر آدھی مال و دولت کو ہم دیکھیں کہ کتنے امیر لوگوں کے پاس یہ جمع ہے، تو انہوں نے پچھلے کچھ سالوں میں یہ بتایا کہ تقریباً کوئی اتنے لوگوں کے پاس دنیا کی آدھی دولت ہے کہ ان کو آپ ایک جہاز میں لے کے جا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اور زیادہ غیر مساوات بڑھی، اور زیادہ انکم انیکویلٹی بڑھی، اور پھر یہ تعداد جو جہاز میں آ سکتی تھی کم ہو کے اب یہ صرف ایک چھوٹی سی بس میں آ سکتی ہے. اور اگر اسی طرح سے انیکویلٹی آف انکم بڑھتی رہی تو ہو سکتا ہے کہ صرف چند افراد جو ایک گاڑی میں سفر کر سکتے ہیں ان کے پاس اتنی دولت ہو جتنی کہ دنیا کے آدھے لوگوں کے پاس ہے. تو یقیناً پچھلی صدی میں ہم نے دیکھا کہ اکنامک گروتھ تو بہت ہوئی ہے، بہت سارے کنٹریز نے بہت زیادہ گرو کیا ہے، خاص طور پہ یورپین ممالک نے، مغربی ممالک نے. مگر انیکویلٹی آف انکم یا انیکویلٹی آف ویلتھ ایک ایسا پرابلم ہے جس کو کیپٹلزم ابھی تک بھی سالو نہیں کر سکا. اور یہ پرابلم صرف ڈیولپنگ کنٹریز یعنی ہمارے جیسے جو غریب ممالک ہیں صرف ان کا ایک پرابلم نہیں ہے، بلکہ ویسٹرن یورپ کا بھی یہ پرابلم ہے، امریکہ کا بھی یہ پرابلم ہے، یہاں تک کہ چائنا کا بھی یہ پرابلم ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو غیر مساوات ہے اس کو دور کرنے کا اسلامی حل کیا ہو سکتا ہے، تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بھی لکھا، اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں عدم مساوات کو دور کرنے کے حوالے سے ان کو اجاگر کیا، اور ان اداروں کی طرف نشاندہی کی کہ جو عدم مساوات کو دور کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ زکوٰۃ کا نظام. زکوٰۃ کے نظام میں کیا ہے کہ اس بات کا پہلے سے تعین ہے کہ کون شخص ہے جو زکوٰۃ دے گا اور کون شخص ہے جو زکوٰۃ لے سکتا ہے. اب جب ہم آج کے دور کا ٹیکس کا نظام دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امیر لوگ تو ٹیکس دے ہی رہے ہیں، اور کئی دفعہ وہ اپنا ٹیکس بچا بھی لیتے ہیں، مگر غریبوں پہ بھی ٹیکس کا بوجھ پڑتا ہے. جبکہ زکوٰۃ کے نظام میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس نصاب سے کم دولت ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی، بلکہ آپ زکوٰۃ کے مستحق کہلائیں گے. تو یہ زکوٰۃ کا ایک بہت مفید نظام ہے، اور اس کو بیان کرنے میں، واضح کرنے میں مولانا مودودی صاحب نے اپنا قلم اٹھایا. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں پروگریسو انکم ٹیکسیشن یعنی کہ آپ امیر لوگوں پہ زیادہ ٹیکس لگائیں اور غریب لوگوں پہ کم ٹیکس لگائیں، اس پالیسی کو بھی اپنایا گیا، مگر اس کے باوجود بھی عدم مساوات بڑھ ہی رہی ہے. جبکہ زکوٰۃ کے نظام میں کیا ہے کہ یہ نہیں کہ بہت زیادہ ٹیکس ریٹ ہو، مگر لگایا ان لوگوں پہ جائے کہ جو واقعی میں زکوٰۃ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور صرف ان پہ ہو کہ جو واقعی میں زکوٰۃ کے مستحقین ہیں. تو یہ زکوٰۃ کے نظام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو انشور کیا جاتا ہے. جبکہ جو ماڈرن ٹیکسیشن ہے اس میں اس بات کی کوئی شیورٹی نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں زیادہ تر جو ٹیکسیشن ہے، اگر ہم پاکستان کو یہ دیکھیں تو زیادہ تر ہمارے یہاں جنرل سیلز ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی، اس طرح کے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جن کا زیادہ جو بوجھ ہے وہ عام عوام پہ پڑتا ہے. زکوٰۃ کے علاوہ ہمارے پاس عشر کا بھی نظام ہے اسلامی معاشیات میں، کہ جو کوئی بھی زرعی پیداوار کر رہا ہے تو وہ اپنی پیداوار پہ بھی عشر دے گا. اسی طرح سے ہمارے پاس اوقاف کا نظام ہے، اس کی طرف بھی مولانا مودودی صاحب نے کئی دفعہ نشاندہی کی کہ اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، اس کے پاس جاگیر ہے، تو صرف اس کا یہ مصرف نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی ضرورتوں پہ، اپنی خواہشات پہ ہی اس کو پورا کرے، اپنی خواہشات کے لیے اس کو روک رکھے، بلکہ وہ اجتماعی مسالے کے جو کام ہیں، اجتماعی مفاد کے جو کام ہیں، تو وہ ان کے لیے وقف بھی کر سکتا ہے اپنی زمین کو، اپنی املاک کو. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب اسلامی تہذیب عروج پہ تھی تو کارپوریشن، جیسا کہ ہم سرمایہ دارانہ نظام میں دیکھتے ہیں، اس کے برعکس اسلام کی تہذیب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوقاف کا نظام جو ہے وہ بہت زیادہ غالب تھا، اور لوگوں کے پاس اگر فاضل سرمایہ ہوتا تو وہ اس کو اجتماعی مفاد میں، اجتماعی مسالے میں خرچ کرنے کی طرف جو ہے راغب ہوتے تھے.
تو یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلام کا جو سوشل فائنینس کا سسٹم ہے تو اس میں کافی سارے ادارات ہیں جو کہ غریبوں کی فلاح کے لیے، اجتماعی مفاد اور اجتماعی مسالے کے لیے کام کرنے کے لیے موجود ہیں، جبکہ سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ اسلام کا افراد کی تربیت پہ زور ہے، اخلاقی اصلاح پہ زور ہے۔ مولانا مودودی صاحب ایک طرف تو یہ ظاہر ہے کہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ظاہر ہے کہ ایک فرض ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، مگر وہ اس طرف بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ قرآن ہمیں کس آئیڈیل کی طرف لے کے جاتا ہے، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس فاضل سرمایہ ہے تو آپ اس کو کل الف یعنی اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کریں، یعنی صرف یہ آپ کا اپنا حق نہیں ہے بلکہ آپ ایک سیکنڈری ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز پہ بھی جائیں، جبکہ ہم کیپٹلزم میں دیکھتے ہیں کہ صرف مارکیٹ بیس ایکسچینج پہ، مارکیٹ بیس ڈسٹریبیوشن پہ سارا زور ہوتا ہے، یعنی کہ اگر تو آپ کوئی اسکل پرووائڈ کر سکتے ہیں، آپ کو امپلائمنٹ مل جائے تو وہ جو آپ کو سیلری ملے گی امپلائمنٹ میں تو اس کے ذریعے سے آپ اپنی پرچیزنگ پاور کو جنریٹ کر کے اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، مگر اگر آپ کام نہیں کر سکتے، کسی وجہ سے آپ کا کام چھوٹ گیا ہے، کسی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی آفت آ گئی ہے تو سرمایہ دارانہ نظام میں کوئی اس کے لیے جو ہے کوئی مداوع نہیں ہے۔ انشورنس کا جو سسٹم ہے اس پہ بھی مولانا مودودی صاحب تنقید کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انشورنس کا سسٹم ہے یہ بھی دیکھا جائے تو لوگوں کو اس لیے اپنانا پڑا کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی نظام نہیں ہے، تو ان کو خود جو ہے وہ اپنے مال کو بچا کے رکھنا ہے، مگر جب وہ یہ مال بچا کے رکھتے ہیں، جب وہ خرچ نہیں کرتے، جب وہ سرمایہ جو ان کے پاس صرف اس وجہ سے نہیں لگ پاتا کہ ان کو مستقبل کا اندیشہ ہے، مستقبل کا ڈر ہے، تو اس وجہ سے کساد بازاری بھی آتی ہے، اس وجہ سے مارکیٹس جو ہے کئی دفعہ پوری طرح سے جو آؤٹ پٹ پروڈیوس ہوا اس کو سیل نہیں کر پاتی ہیں، تو مولانا مودودی صاحب اس طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، مسلمان امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اجتماعی مفاد کے لیے کام کریں، اور اس طرح جو نیڈ فلفلمنٹ ہے یعنی کہ جو بیسک ضروریات ہیں وہ ہر ایک کے لیے پوری ہونی چاہیے۔ اس میں جو فیملی کا کردار ہے اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے کہ مولانا مودودی صاحب جو خاندان کا نظام ہے اس کی طرف بھی بہت زیادہ توجہ مبذول کراتے ہیں کہ یہ بہت اہم ادارہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مارکیٹ اکنامکس ہے اس میں یہ ایزیوم کر لیا جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے اور خود بخود ہی جو ہے وہ انکم ارن کرنا شروع کر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس کے پاس انکم زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس کو خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، سیونگ کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ خاندان کا اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ جب تک کہ ایک شخص ورکنگ ایج تک نہیں پہنچتا اس وقت تک خاندان ہی اس کی تمام ضروریات کا جو ہے وہ ذمہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو خاندان کے نظام کی جو اہمیت ہے معاشرت میں بھی اور معاشیات میں بھی اس کی طرف انہوں نے نشاندہی کی، اور اس کو کمزور کرنے کے لیے جو فلسفے آئے یا جو اس طرح کے خیالات آئے اس کی طرف بھی انہوں نے توجہ مبذول کی، اسلام اور ضبط ولادت، اسی طرح پردہ، اسی طرح بے حیائی جو ہے پروان نہ چڑھے، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے نشاندہی کی کہ خاندان کے نظام کو مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک بیسک سوشل سیفٹی نیٹ ہے، اور یتیم کی کفالت جس طرح قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی ہمیں اس کی طرف نشاندہی ملتی ہے، تو مولانا مودودی صاحب نے قرآن اور احادیث میں جو بھی تعلیمات ہیں یتیم کی کفالت کے حوالے سے، غریبوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے، ان سب کو اجاگر کیا اور اخلاقی تربیت کی طرف بھی نشاندہی کی، اور اسلام کے جو ادارات ہیں ان ادارات کے ذریعے سے کس طرح اسلامی معاشرت میں سوشل فائنینس کو اور سوشل پروٹیکشن کو انشور کیا جا سکتا ہے، ان تمام چیزوں کی طرف نشاندہی کی۔